علیکم مدرارا ویزدکم قوة الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین۔ 53 تک کی یہ تلاوت ہے۔ اے میری قوم، میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر کسی اور نے نہیں، اس ذات نے اپنے ذمے لیا ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ اے میری قوم، اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت میں مزید قوت کا اضافہ کرے گا، اور مجرم بن کر منہ نہ موڑو۔ انہوں نے کہا، اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی روشن دلیل لے کر نہیں آئے، اور ہم اپنے خداؤں کو صرف تمہارے کہنے سے چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور نہ ہم تمہاری بات پر ایمان لا سکتے ہیں۔ کل سورہ نوح حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ تھا۔ آج قوم عاد جو ہے اس کے پاس ان کے پیغمبر جو تھے ہود علیہ السلام، ان کا واقعہ ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام جو ہیں، یہ جب قوم نوح کے جو بچے ہوئے افراد تھے، وہ جب زمین میں بسے تو اللہ نے ان کو کہا تھا کہ بہت سے قبیلے پھیلائے گا اللہ پاک۔ ہماری جو اس وقت کی نسل انسانی ہے، اب جتنے بھی بنی نوع انسان اس وقت موجود ہیں، یہ سارے حضرت نوح علیہ السلام کی جو بچی ہوئی قوم تھی نا، اولاد جو تھی، اسی کے بیٹے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، تو انہی چاروں بچوں کی یہ اولاد جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں پھیلائی۔ اس سے پہلے تو جو لوگ تھے وہ سارے طوفان میں غرق ہو گئے تھے۔ تو اب اللہ پاک نے جب اتنی زیادہ یہ سارے پھلے پھولے، تو اس کے بعد پھر انہوں نے نافرمانیاں، آگے نسلوں نے نافرمانیاں کی، اگلی قوموں نے، پھر اللہ پاک نے دوبارہ سے ایک پیغمبر بھیجا حضرت ہود کو۔ اور عاد جو ہیں، یہ قوم کا نام ہے، ہود علیہ السلام پیغمبر کا نام ہے۔ انہوں نے اب آ کے ویسے ہی باتیں کی ہیں جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے کی تھیں کہ آپ میری قوم، میں تمہاری طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہوں، اور مجھے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں چاہیے، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، اور تم اللہ کی عبادت کرو، اور اس نے مجھے بھی پیدا کیا۔ اور ایک بات جو یہاں پر اللہ پاک نے بتائی آیت نمبر 52 میں، کہ حضرت ہود نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو تو وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شروع میں جب قوم نے نافرمانیاں کی تھیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں قحط میں مبتلا کر دیا تھا تاکہ وہ اپنی غفلت سے کچھ ہوش میں آئیں۔ اس موقع پر حضرت ہود نے انہیں یاد دلایا کہ اللہ کی طرف سے ایک وہ ہے، تمہیں غفلت سے جھنجھوڑنے کا ایک طریقہ ہے کہ تم ایک جھنجھوڑ رہا ہے اللہ پاک کہ تم توبہ کر لو، تو پھر توبہ کرو گے، بت پرستی سے باز آ جاؤ گے تو یہ قحط دور ہو جائے گا، اور اللہ تم پر بارشیں برسا کر تمہاری قوت میں مزید اضافہ کر دے گا۔ تو اس کے بعد بھی ان لوگوں نے یہی کہا کہ ہود کو، کہ اے ہود، تم کوئی روشن دلیل نہیں لائے ہمارے پاس، تو ہم محض تمہارے یہ کہنے کی وجہ سے اپنے خداؤں کو تو نہیں چھوڑ سکتے نا۔ روشن دلیل سے کیا مراد ہے؟ ان کے فرمائشی معجزے، کہ جو فرمائش کرتے کہ یہ معجزہ ہو، یہ معجزہ ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایسے کہا۔ تو اب دلائل تو وہ دے رہے ہیں، عقلی دلائل دے رہے ہیں، دلیلوں سے سمجھا رہے ہیں، کائنات کے اندر اللہ کی توحید کے دلائل ہیں وہ بھی دے رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ تم پیغمبر نہیں ہو سکتے کیونکہ تم کوئی بھی روشن دلیل ہمارے پاس نہیں لائے۔ اب اللہ پاک نے پھر آگے فرمایا کہ وہ کہنے لگے کہ ہم نے تمہارے کہنے سے تو نہیں نا اپنے خداؤں کو چھوڑ دینا، ہم تو یہ سمجھتے ہیں، یہ آیت نمبر 54، کہنے لگے حضرت ہود کو کہ ہم تو اس کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے خداؤں میں سے کسی خدا نے تمہیں بری طرح اپنی گرفت میں لے لیا ہے۔ یعنی تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے خداؤں کی مار پڑ گئی ہے تم پر، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تو ہمارے خداؤں نے میں سے کسی نے تم پر گرفت کر لیا اور تم اس طرح کی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو،
ورنہ کوئی پیغمبر وغیرہ تم کچھ نہیں ہو۔ تو پھر حضرت ہود نے اللہ پاک اپنی قوم سے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی، اور تم گواہ رہو کہ میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ جو شرک تم کر رہے ہو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اب تم سب کے سب مل کر میرے خلاف چالیں چل لو اور مجھے ذرا مہلت نہ دو۔ میں نے تو اللہ پر بھروسہ کر رکھا ہے جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار۔ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے قبضے میں نہ ہو۔ یعنی زمین کے تمام جاندار جو ہیں جتنے بھی ہیں، اللہ نے ان سب کو اپنے، ان کے جو چوٹی مطلب ان کے سر جو ہیں یا ان کے دماغ جو ہیں، جو بھی کوئی کسی کی چوٹی ہے اللہ کے قبضے میں ہے، اور میرا پروردگار سیدھے راستے پر ہے۔ مطلب میرے پروردگار نے ایک سیدھا راستہ مقرر کر دیا ہے، اسی پر چلنے سے اللہ تعالیٰ ملتا ہے۔ پھر بھی اگر تم منہ موڑتے ہو تو جو پیغام دے کر مجھے تمہارے پاس بھیجا گیا تھا وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے، اور تمہارے کفر کی وجہ سے میرا پروردگار تمہاری جگہ کسی اور قوم کو یہاں بسا دے گا اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکو گے۔ بے شک میرا پروردگار ہر چیز کی نگرانی کرتا ہے۔ اور پھر جب یہ قوم نہیں مانی، آیت نمبر 58، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آخر کار جب ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اپنی رحمت کے ذریعے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو بچا لیا اور انہیں ایک سخت عذاب سے نجات دے دی۔ یہ تھے عاد کے لوگ جنہوں نے اپنے پروردگار کی نشانیوں کا انکار کیا اور ان کے پیغمبروں کی نافرمانی کی، اور ایسے شخص کا حکم ماننا جو پرلے درجے کا جابر اور حق کا پکا دشمن تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس دنیا میں بھی پھٹکار ان کے پیچھے لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی۔ یاد رکھو کہ قوم عاد نے اپنے رب کے ساتھ کفر کا معاملہ کیا تھا۔ یاد رکھو کہ بربادی عاد ہی کی ہوئی جو ہود کی قوم تھی۔ الا بعدا لعاد قوم ہود۔ اور قوم سمود کی اب کا ذکر آنے لگا ہے۔ اب یہ قوم عاد جو تھی، یہ یہاں پر اللہ پاک نے ان کو ختم کیا، اور یہ قوم جو تھی ایسی قوم تھی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ قوم ایسی طاقتور قوم اس کے بعد ہم نے پیدا نہیں کی، لم یخلق مثلھا فی البلاد، دوبارہ شہروں میں ایسی کوئی قوم اتنی طاقتور بسائی نہیں گئی۔ اب اس کے بعد جو ان کے قوم کے بچے ہوئے لوگ تھے ان کے اوپر آندھی کا عذاب آیا تھا نا۔ آندھی جو تھی وہ 7 راتیں اور 8 دن ان پر آندھی چلی تھی۔ جتنے یہ طاقتور لوگ تھے اس حساب سے تند و تیز آندھی نے انہیں اٹھا اٹھا کے اوپر سے نیچے لا کے پٹک پٹک کے مارا تھا۔ اب جو باقی لوگ بچے تھے نا حضرت ہود کے ساتھ، باقی جو نیک لوگ ایمان والے بچے تھے، وہ دوبارہ ان کو اللہ نے بسایا۔ اب پھر ان سے نسلیں چلیں، ان کے اندر پھر جب وہ قوم سمود ہے تو وہ ان کے قوم عاد ہی کے کسی بزرگ کی نسل ہے، تو ان کے کسی بڑے کا نام سمود تھا، تو وہ قوم سمود کہلائی۔ ان کے پاس اللہ پاک نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، یعنی کہ نافرمانیاں جب لوگ کرتے گئے تو اللہ بار بار پیغمبر بھیجتا گیا۔ اب حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے وہی کہا جو انہوں نے کہا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا جو عاد کی قوم کے حضرت ہود نے کہا، جو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا۔ انہوں نے بھی کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ مطلب یہ بات ہے کہ شرک جو ہے نا ان سب کے اندر مشترکہ، اور بھی بیماریاں تھیں اور بھی برائیاں تھیں، لیکن شرک جو تھے یہ سبھی لوگ کرتے تھے۔ تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو وہ اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں عاد کے بعد دنیا میں آباد کیا ہے۔ قوم عاد تم یہ لوگ جانتے تھے نا اپنے بڑوں کو، تو انہوں نے کہا کہ اس قوم کے بعد تمہیں دنیا میں آباد کیا ہے، تو اس کو اگر اس نے تباہ کر دیا تو تمہیں بھی تباہ کر سکتا ہے، لہٰذا اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اس کی طرف رجوع کرو، یقین رکھو کہ میرا رب تم سے قریب بھی ہے، دعائیں قبول کرنے والا بھی ہے،
وہ کہنے لگے اے صالح، اس سے پہلے تو تم ہمارے درمیان اس طرح رہے ہو کہ ہمیں تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں۔ مطلب یہ کہ نبوت کے اعلان سے پہلے حضرت صالح علیہ السلام کو پوری قوم میں بڑی عزت تھی، قوم انہیں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتی تھی، اور انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی سیرت اور کردار اور باقی وجاہت کی وجہ سے ان لوگوں نے ارادہ کیا ہوا تھا کہ حضرت صالح کو نا ہم اپنا سردار بنائیں گے، یہ بادشاہ بنا لیں گے، سردار بنا لیں گے، اس کے اندر ساری صلاحیتیں ہیں۔ اب وہ کہنے لگے کہ ہم نے تو تم سے بڑی توقعات وابستہ کی ہوئی تھیں اور تم کیسی باتیں کرنے لگ گئے ہو؟ جن بتوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے، کیا تم ہمیں ان کی عبادت سے منع کرتے ہو؟ جس بات کی تم دعوت دے رہے ہو اس کے بارے میں تو ہمیں ایسا شک ہے کہ جس نے ہمیں اضطراب میں ڈال دیا ہے۔ صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے آئی ہوئی ایک روشن ہدایت پر قائم ہوں اور اس نے مجھے خاص اپنے پاس سے ایک رحمت دے کر بھیجا ہے، نبوت دے کر بھیجا ہے، پھر بھی میں اگر اس کی نافرمانی کروں تو کون ہے جو مجھے اللہ کی پکڑ سے بچا لے؟ تم میرے فرائض سے روک کر بربادی میں مبتلا کرنے کی سوا مجھے کیا دے رہے ہو؟ اور پھر جب انہوں نے فرمائش کی کہ ہمیں پہاڑوں کے درمیان سے ایک اونٹنی نکال کے دکھاؤ، تو پھر اس کے بعد وہ اللہ نے ان کی فرمائش پوری کر دی۔ تو اب اس کے بعد یہ اللہ پاک نے 64 نمبر آیت میں فرمایا وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً فَذَرُوهَا تَأْکُلْ فِی أَرْضِ اللَّهِ، اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے پاس ایک نشانی بن کر آئی ہے، لہٰذا اس کو آزاد چھوڑ دو کہ یہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے اور اس کو برے ارادے سے چھونا بھی نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں عنقریب آنے والا عذاب آ پکڑے۔ پھر ہوا یہ کہ انہوں نے اس کو مار ڈالا۔ چنانچہ صالح نے کہا تم اپنے گھروں میں 3 دن اور مزے کر لو، اس کے بعد عذاب آئے گا، اور یہ ایسا وعدہ ہے جسے کوئی جھوٹا نہیں کر سکتا۔ یہ ساری واقعات ابھی سورہ اعراف میں ہم نے پڑھ لی ہیں نا، تو وہ 3 دن کا کی ہوتا ہے، اللہ کا عذاب آنے کے لیے 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے کہ شاید کوئی توبہ کر لے، لیکن توبہ کسی نے نہیں کی۔ تو اللہ پاک نے صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ عذاب بس آنے والا ہے، 3 دن اور مزے کر لو۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے ان کو اپنی خاص رحمت کے ذریعے نجات دی اور اس دن کی رسوائی سے بچا لیا۔ یقیناً تمہارا پروردگار بڑی قوت کا، بڑے اقتدار کا مالک ہے۔ ان کی قوم میں 9 بہت بڑے بڑے افراد تھے جو کہ برائی میں بہت آگے بڑھے ہوئے تھے، جیسے قوم کے بڑے بدماش یا گنڈے ہوتے ہیں اس ٹائپ کے۔ تو ان میں انہوں نے پھر ایک آدمی کزار کو کہا کہ اس کو نا اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالو، مار ڈالو۔ وہ اللہ کی اونٹنی تھی، تو وہ جب انہوں نے اس کے پاؤں کاٹ ڈالے تو وہ ایک فل چیخ کی آواز آئی اور زمین پھٹی اور اونٹنی جو تھی اس میں، اور اس کا بچہ تھا ساتھ، وہ بھی بلبلاتا ہوا ادھر ادھر بھاگا۔ حضرت صالح علیہ السلام اس وقت اپنے قوم میں موجود نہیں تھے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ قوم نے یہ کچھ کیا ہے، وہ بہت گھبرائے کہ انہیں پتہ تھا کہ اب تو عذاب آ جائے گا۔ انہوں نے اپنی قوم کو متنبع کیا، لیکن یہ لوگ کیا کرنے لگے کہ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کا ارادہ کر لیا کہ ان کو بھی مار ڈالو۔ بہرحال اللہ پاک نے پھر جب یہ عذاب بھیجا، صالح علیہ السلام کو وہاں سے نکال لیا اور ان کے ماننے والوں کو، اور جن لوگوں نے ظلم کا راستہ اپنایا تھا ان کو ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا۔ جبرائیل علیہ السلام نے ایک ایسی زوردار چیخ ماری کہ یہ اپنے گھروں میں ایسا زلزلہ آ گیا کہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ اس چیخ سے ان کے کلیجے جو تھے وہ پھٹ گئے اور دل جو تھے وہ بھی پھٹ گئے، اور یہ زلزلہ ایسا آیا کہ سب تباہی ہو گئی، اور ایسی حالت ہو گئی کَأَلَّمْ یغنوا فیہا، جیسے کبھی وہ وہاں بسے ہی نہ تھے۔ الا ان سمود کفروا ربہم، یاد رکھو کہ سمود نے اپنے رب کے ساتھ کفر کا معاملہ کیا۔ یاد رکھو الا بعدا لثمود، یاد رکھو کہ بربادی سمود ہی کی ہوئی۔ اب یہ والا جو لفظ ہے الا بعدا لثمود، یہ عاد کے لیے بھی آیا، الا بعدا لعاد، تو یہ جو قومیں برباد ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کہا کہ
یہ انہی کی بربادی ہوئی، یہ جملہ جو ہے بار بار آئے گا۔ اور وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا، اور ہمارے فرشتے، یہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آئے گا اب، اور ہمارے فرشتے انسانی شکل میں ابراہیم کے پاس بیٹا پیدا ہونے کی خوشخبری لے کر آئے۔ انہوں نے سلام کہا، ابراہیم نے بھی سلام کہا۔ پھر ابراہیم کو کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ وہ ان کی مہمانی کے لیے ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے، مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس بچڑے کی طرف نہیں بڑھ رہے تو وہ ان سے کھٹک گئے اور ان کی طرف سے دل میں خوف محسوس کیا۔ فرشتوں نے کہا، ڈریے نہیں، ہم آپ کو بیٹے کی خوشخبری سنانے اور لوط کی قوم کے پاس آئے ہیں۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ کے دو فرشتے آئے تھے، یہ دو کاموں کے لیے آئے ہیں۔ فرشتے دو کاموں کے لیے آئے تھے، دو نہیں تھے، زیادہ تھے، دو کاموں کے لیے آئے تھے۔ ایک یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوشخبری دیں کہ ان کے ہاں ایک بیٹا ہوگا، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری لے کر آئے تھے۔ اور یہ اس سے پہلے حضرت اسماعیل کو اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا، ان کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، اور وہ حضرت ہاجرہ ان کی والدہ جو تھی ان کو مکہ میں آباد کر دیا گیا تھا۔ تو اب یہ جو حضرت ابراہیم کے لوط علیہ السلام ہے، یہ ابراہیم کے بھتیجے ہیں۔ تو لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ ان سے آگے، ان کی ابراہیم علیہ السلام شام میں تھے نا، تو اس سے آگے سدوم کی بستیاں تھیں، وہاں رہتے تھے۔ تو وہ اس قوم کے فرد نہیں تھے، ہجرت کر کے وہ وہاں گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر جانے کا مقرر کیا تھا، ڈیوٹی دی تھی کہ اس قوم میں جا کر آپ تبلیغ کریں۔ تو اب یہ فرشتے جو تھے دو ڈیوٹیز لے کر آئے، ایک پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور لوط کے پاس ابھی بعد میں جانا تھا۔ تو انہوں نے جب انہیں خوشخبری دی تو ابراہیم علیہ السلام چونکہ بوڑھے تھے اور ان کی بیوی سارہ جو تھیں وہ بھی بوڑھی ہو چکی تھیں، تو ان کو اس پہلے خوشخبری جب دی تو ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی مہمان نوازی کی۔ وہ مہمان نوازی میں سب سے زیادہ، ساروں سے زیادہ جو آگے بڑھے ہوئے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ وہ کسی مہمان کے ساتھ گھر میں لائے بغیر کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا گھر میں مہمان آئے ہیں تو وہ خوشی خوشی انہوں نے ایک بچڑا جو ہے وہ بھونا اور بھنوایا اور بھون کے وہ ان کے آگے رکھا۔ لیکن فرشتے تو کھانے پینے سے پاک ہیں، تو جب فرشتوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تو ابراہیم ڈرے تھوڑا سا کہ یہ کہیں میرے دشمن نہ ہوں، کیونکہ اجنبی لوگ تھے نا۔ تو اب اس وقت یہی ہوتا تھا کہ جو کوئی دشمنی کے لیے آتا تھا وہ کسی کے گھر کا کھانا نہیں کھاتا تھا۔ تو ان کے دل میں خوف محسوس ہوا کہ کہیں یہ دشمن ہیں جو اس لیے کھانا نہیں کھا رہے۔ تو فرشتوں نے اس وقت محسوس کیا کہ ابراہیم تھوڑا ڈر رہے ہیں، انہوں نے پھر ان کو خوشخبری دی اور انہیں کہا، ڈریے نہیں، ہم آپ کو آپ کے بیٹے کی خوشخبری سنانے آئے ہیں اور ہمیں لوط کی قوم کے پاس بھیجا گیا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کھڑی ہوئی تھی پیچھے ذرا، تو وہ ہنس پڑی کیونکہ بوڑھی ہو چکی تھی نا اور ان کے پاس ابھی تک اولاد نہیں تھی، تو وہ ہنس پڑی۔ ہنسنے کی وجہ یہ ہے کہ جیسے انسان خوشی کا اظہار کرتا ہے وہ، تو ہم نے انہیں دوبارہ اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی پیدائش کی بھی خوشخبری دی۔ تو انہوں نے ان کو خوشخبری دی، دو خوشخبریاں اور دے دیں کہ یہ جو اسحاق اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کریں گے، ان کو آگے جو ان کو بیٹا دیا جائے گا وہ یعقوب ہوں گے، یعنی نام بھی بتا دیے، اور اگلی اولاد کا یعنی پوتے کا نام بھی بتا دیا کہ ان کو بھی اللہ ایک اولاد دے گا اور ان کا نام یعقوب ہوگا۔ تو وہ کیا کہنے لگیں؟ وہ کہنے لگیں، ہائے کیا میں اس حالت میں بچہ جنوں گی کہ میں بوڑھی ہوں اور یہ میرے شوہر ہیں جو خود بڑھاپے کی حالت میں ہیں۔ واقعی یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یعنی کہ بے یقینی کی کیفیت تھی نا۔ جب زیادہ خوشی ملتی ہے تو انسان کو تعجب ہوتا ہے، حیرت ہوتی ہے، بے یقینی ہوتی ہے۔ اور بوڑھی جو ہو چکی تھیں تو انہوں نے اس طرح سے کہا کہ کیا اس حالت میں بچہ جنوں گی کہ میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں۔ فرشتوں نے کہا، کیا آپ اللہ کے حکم پر تعجب کر رہی ہو؟ قالوا اتعجبین من امر اللہ، کہ اللہ کے حکم پر تعجب کر رہی ہو؟ آپ جیسے مقدس گھرانے پر اللہ کی رحمت اور برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا تھا، اور جتنے زیادہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے ساتھ اللہ کے احکامات اور اللہ کے ساتھ دوستی لگائی تھی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ
آپ کے مقدس گھرانے پر تو اللہ کی رحمت اور برکتیں ہی برکتیں ہیں، بے شک وہ ہر تعریف کا مستحق ہے، بڑی شان والا ہے۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام کی گھبراہٹ دور ہو گئی، خوشخبری ان کو مل گئی، تو انہوں نے اب لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں فرشتوں سے، یہاں پر لکھا ہوا ہے، جھگڑنا شروع کیا۔ جھگڑنے سے مطلب ہے بحث کرنی شروع کی، کیونکہ انہیں پتہ تھا نا کہ لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے بدکاری میں مبتلا ہے، اور ایسی بدکاری جو کہ مردوں کے ساتھ وہ کرتی تھی۔ تو انہوں نے اب انہیں پتہ چلا کہ یہ تو عذاب لے کر آئی ہیں، تو انہوں نے بحث کرنا شروع کی، مطلب چونکہ وہ نرم دل تھے نا، تو وہ چاہ رہے تھے کہ عذاب نہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، 3 باتیں بتائیں کہ حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم بڑے بردبار، حلیم، اواہ اللہ کی یاد میں آہیں بھرنے والے، منیب ہر وقت اللہ سے لو لگانے والے، کہ ابراہیم ایسے تھے۔ اس لیے انہوں نے لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے پریشانی کا اظہار کیا۔ ان کو کہا گیا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، ابراہیم سے ہم نے کہا ابراہیم اس بات کو جانے دو، چھوڑو اس بات کو، یقین کر لو کہ تمہارے رب کا حکم آ چکا ہے، اب یہ عذاب آ چکا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، اب اس کے بارے میں بات نہ کرو، اور ان لوگوں پر ایسا عذاب آ کر رہے گا جس کو کوئی پیچھے نہیں لوٹا سکتا۔ وَإِنَّهُمْ آتِهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، یعنی پیچھے نہیں کیا جا سکتا۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا، اب یہی فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے گھبرائے۔ لوط علیہ السلام گھبرائے، کیوں گھبرائے؟ کہ ان کا دل پریشان ہوا، وہ کہنے لگے کہ آج کا یہ دن بہت کٹھن ہے، ھذا یوم عصیب، وہ نہیں پہچانتے تھے کہ یہ فرشتے ہیں، کیونکہ یہ بڑے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں گئے تھے۔ تو لوط علیہ السلام کی قوم کو میں یہی بیماری تھی کہ وہ جب بھی کسی نوجوان کو دیکھتے، اور خاص طور پہ کوئی باہر سے آیا ہوا ہوتا، تو اس کے پیچھے لگ جاتے، اور لوط علیہ السلام نے محسوس کر لیا کہ آج تو میری قوم جو ہے میرے مہمانوں کو ضرور ہی تنگ کرے گی، تو وہ پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن میرے لیے بہت کٹھن ہے۔ وہ اپنی قوم کی فطری بے حیائی کی فطرت سے واقف تھے نا، اس لیے انہیں ہوا۔ تو ان کی بیوی نے کیا کیا، ان کی بیوی جو تھیں وہ جا کے خبر دے آتی تھی قوم کو کہ بھئی ہمارے ہاں مہمان آئے ہیں۔ تو یہ ایسا ہی ہوا، قوم کو پتہ چل گیا، وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، قوم کے لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے، اور اس سے پہلے وہ برے کام ہی کیا کرتے تھے۔ لوط نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے کہیں زیادہ پاکیزہ ہیں، اس لیے اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو، کیا تم میں کوئی ایک بھی بھلا آدمی نہیں ہے؟ تو لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے جو بیٹیوں کا کہا، وہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں قوم کی بیٹیاں، وہ پیغمبر چونکہ روحانی باپ ہوتا ہے قوم کا، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ قوم کے اندر جو بیٹیاں موجود ہیں ان کے ساتھ اپنی جنسی ہوس پوری کرو، اور کیا میرے مہمانوں کو تم رسوا نہ کرو، مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو، کیا تمہیں ایک بھی بھلا آدمی نہیں ہے کہ کوئی میری بات کو سمجھے؟ کہنے لگے تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری بیٹیوں سے ہمیں کچھ مطلب نہیں، اور تم خوب جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ لوط نے کہا کاش کہ میرے پاس تمہارے مقابلے کی کوئی طاقت ہوتی، یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لے سکتا۔ اب یہ سدوم کی اس بستی میں چونکہ لوط علیہ السلام کے خاندان یا قبیلے کا کوئی آدمی نہیں تھا، یہ یہاں سے شام سے ہجرت کر کے ادھر آئے تھے، عراق کے باشندے تھے، تو اس معنی میں انہوں نے کہا کہ کاش، بیچارگی سے کہا کہ کاش میرا خاندان یہاں ہوتا، میرے خاندان کا کوئی فرد یہاں ہوتا تو وہ میری کچھ مدد کر سکتا تمہارے مقابلے میں۔ تو اب فرشتے جو تھے جب لوط علیہ السلام بے بس ہو گئے اور وہ قوم کے لوگ جو تھے وہ اوپر ہی چڑھے آ رہے تھے، تو فرشتوں نے اب حضرت لوط علیہ السلام کو بتایا۔ قالوا، انہوں نے کہا یا لوط ان رسل ربک لن یصلوا الیک، اب یہ آیت نمبر ہے 81۔ کہنے لگے فرشتوں نے لوط سے کہا اے لوط، ہم تمہارے پروردگار کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ کافر لوگ ہرگز تم تک رسائی حاصل نہیں کر سکیں گے، لہٰذا تم رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر بستی سے روانہ ہو جاؤ، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے، ہاں مگر تمہاری بیوی تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، اس پر بھی وہی مصیبت آنے والی ہے جو اور لوگوں پر آ رہی ہے، یقین رکھو کہ ان پر عذاب نازل کرنے کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے، کیا صبح بالکل نزدیک نہیں آ گئی؟
اور پھر ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اس زمین کے اوپر والے حصے کو نیچے والے حصے میں بدل دیا اور ان پر پکی مٹی کے تہ بتہ پتھر برسائے۔ یہ روایات میں آتا ہے کہ یہ کل 4 بستیاں تھیں جن میں یہ بدکماش لوگ بستے تھے۔ ان ساری بستیوں کو فرشتوں نے جوں کا توں اوپر اٹھا لیا، جیسے ہم کوئی پلیٹ اپنے ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں نا، آپ کوئی پراد یا پلیٹ اپنے ہاتھ پر اٹھا کے اوپر اپنے سر سے اوپر بھی کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے فرشتوں نے ان بستیوں کو ایسے سیدھا کا سیدھا اٹھایا، جوں کا توں اٹھایا، اور ان کو لے کر اتنا اونچا لے گئے کہ روایات میں آتا ہے کہ آسمان کے فرشتوں نے ان کے بستی کے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں بھی سنی، اتنا اوپر لے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے وہاں سے ان کو نیچے پٹک دیا اور اوندھا پٹک دیا، یعنی الٹا کر کے پھر پٹک دیا، اور ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ اور اس کے علاوہ ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی، اور وہ پتھر کیسے تھے؟ پکی مٹی کے بڑے نوکیلے قسم کے پتھر تھے، وہ برسائے گئے ان کے اوپر اور ان کو ختم کر دیا گیا۔ وہ پتھر بھی ایسے تھے مسومتاً عند ربک، رب کے تمہارے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے پتھر تھے۔ ہر پتھر کو پر نشان لگا تھا کہ یہ کس آدمی کو جا کے لگے گا، تو وہ اس آدمی کو لگا۔ وما ہی من الظالمین ببعید، اور یہ بستی جو ہے مکہ کے ان ظالموں سے کچھ دور نہیں ہے۔ مکہ والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم لوگ اپنے پیغمبر پر ایمان نہیں لاتے، تو اب یہ لوط علیہ السلام کی جو بستی ہے یہ مکہ سے زیادہ دور نہیں ہے۔ یہ بحر مردار، ڈیڈ سی جو ہے، یہ ان بستیوں کے الٹنے سے پیدا ہوا یعنی اتنا اوپر سے جب یہ پٹکا گیا کہ زمین پھٹی اور نیچے سے پانی نکل آیا، تو یہ ڈیڈ سی جو ہے ان بستیوں کے پٹکنے کی وجہ سے پیدا ہوا۔ ورنہ ہوتا نا کہ ایک سمندر کا دوسرے سمندر سے کوئی رابطہ ہوتا ہے، اس کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اور جس مقام پر یہ بستیاں واقع تھیں اسی کے ارد گرد یہ بحر مردار کا علاقہ ہے، اور اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ زمین، پوری زمین کے سے یہ سب سے نچلا علاقہ ہے۔ اتنا نچلا کوئی بھی علاقہ نہیں، کیونکہ وہ جب اوپر سے انہیں آبادیوں کو پٹکا گیا تو وہ اتنی زمین میں دھنسا دی گئیں کہ نیچے سے ان کا پانی جو ہے وہ نکلا اور بہت زیادہ نچلا یہ علاقہ ہو گیا۔ تو اب سطح سمندر سے کوئی علاقہ اتنا نیچا نہیں جتنا یہ ہے۔ قرآن کریم میں خود فرمایا کہ ہم نے اس زمین کے اوپر والے حصے کو نیچے والے حصے سے تبدیل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نیچے والے حصے سے تبدیل کر دیا۔ تو اب مکہ والوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ بستیاں تم دیکھ سکتے ہو، زیادہ دور نہیں ہیں۔ اور اب آگے ایک اور قوم شعیب، ان کا ذکر آ رہا ہے مدین کی طرف۔ وَمَدْيَنَ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، 84 نمبر آیت۔ اور مدین کی طرف ہم نے اب ان کے بھائی شعیب کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ ان سے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ خوشحال ہو، اور مجھے تم پر ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تمہیں چاروں طرف سے گھیر لے گا۔ یہ واقعہ ہم سورہ اعراف میں بھی پڑھ چکی ہے نا۔ یہ قوم جو تھی دھوکے بازی میں مبتلا تھی، ناپ تول میں کمی، اور لینے کے وزن اور دینے کے وزن اور بھتہ خوری اور گنڈا ٹیکس جو ہے وہ یہ اس قوم کی عادت تھی۔ شرک تو تھا ہی۔ تو اس قوم کو بھی اللہ نے بڑی خوشحالی دی تھی۔ یہ راستوں میں بیٹھ جاتے، چوکوں میں بیٹھ جاتے، وہاں سے کوئی قافلہ گزرتا اس سے لوٹتے، ڈاکو بھی تھے، یعنی لوٹ مار کر کے لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے لینا، بھتہ خوری سے، گنڈا ٹیکس سے، اور ناپ تول میں کمی سے، یعنی لوگوں کا ناجائز مال لینے کے لیے یہ لوگ جو تھے اس میں مشہور تھے۔ اور حضرت شعیب نے ان سے کہا اے میری قوم کے لوگوں، ناپ تول پورا کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد پھیلاتے مت پھرو۔ اگر تم میری بات مانو تو لوگوں کو ان کا حق ان کے دینے کے بعد جو کچھ اللہ کا دیا بچ رہے وہ تمہارے حق میں کہیں بہتر ہے۔ جب لوگوں کے حق ان کو دو گے، ان کا مال ان کا عطا کر دو گے، ان کے ناپ تول، تو پھر اللہ جو تمہیں اس وقت جو باقی مال بچ جائے گا وہ تمہارے لیے حلال ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس میں تمہیں بہت برکت دے گا، وہ تمہارے لیے کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر تم مومن ہو اور میں تمہارے اوپر پہرے دار تو مقرر نہیں ہوا۔ وہ کہنے لگے اے شعیب،
کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ تم ہمارے باپ دادا جن کی ہم عبادت کرتے آئے تھے ہم انہیں چھوڑ دیں، اور اپنے مال و دولت کے بارے میں ہم جو ہمارا مال ہے ہم جو بھی چاہیں نہ کر سکیں، ہم اپنے مال میں خود اپنا تصرف نہ کر سکیں؟ یعنی انسان اپنے مال کو، اس مال کو اپنا سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس میں میرا تصرف ہوگا، جیسا میں چاہوں گا میں کروں گا۔ تو اس کے بعد طنز کرتے ہیں حضرت شعیب کو، انک لانت الحلیم الرشید، واقعی تم تو بڑے ہی نیک چلن اور عقل مند آدمی ہو، یعنی کہ بڑی عقل کی باتیں کر رہے ہو کہ ہم اپنے مال کو اپنی مرضی سے استعمال نہ کرو، بڑے ہی نیک ہو کہ تم ہمیں منع کر رہے ہو۔ قالا انہوں نے کہا، یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا، انہوں نے کہا، شعیب نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل پر قائم ہوں اور اس نے خاص اپنے پاس سے مجھے اچھا رزق عطا فرمایا ہے، پھر میں تمہارے غلط طریقے پر کیوں چلوں؟ اور میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ میں جس بات سے تمہیں منع کر رہا ہوں تمہارے پیچھے جا کر وہی کام خود کرنے لگوں۔ میرا مقصد اپنی استطاعت کی حد تک اصلاح کے سوا کچھ نہیں ہے، اور مجھے جو کچھ توفیق ہوتی ہے صرف اللہ کی مدد سے ہوتی ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں ہر معاملے میں رجوع کرتا ہوں۔ بہرحال یہ قوم نہ مانی، اور پھر انہوں نے کہا، اے میری قوم، میرے ساتھ ضد کا جو معاملہ تم کر رہے ہو وہ کہیں تمہیں اس انجام تک نہ پہنچا دے اور تم پر بھی ویسی ہی مصیبت نازل نہ ہو جائے جیسی نوح کی قوم پر یا ہود کی قوم پر یا صالح کی قوم پر نازل ہو چکی ہے۔ اور لوط کی قوم تو تم سے زیادہ دور بھی نہیں ہے، تم سے پہلے وہ یہاں پر آس پاس آباد تھی، تم سے قریب ہی ہے ان کا زمانہ۔ تم اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اسی کی طرف رجوع کرو، یقین رکھو کہ میرا رب بڑا مہربان، بہت محبت کرنے والا ہے۔ وہ بولے، اے شعیب، تمہاری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم ہمارے درمیان ایک کمزور سے آدمی ہو، اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیتے، ہم پر تمہارا کچھ زور نہیں چلتا۔ شعیب نے کہا، اے میری قوم، کیا تم پر میرے خاندان کا دباؤ اللہ سے زیادہ ہے، اور اللہ کو تم نے بالکل ہی پس پشت ڈال رکھا ہے؟ یقین جانو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو میرا پروردگار اس سب کا پورا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور اے میری قوم، تم اپنے حال پر رہ کر جو چاہو کر لو، میں بھی اپنے طریقے کے مطابق عمل کر رہا ہوں، یعنی میرا کام تبلیغ کرنا ہے، میں تو اپنے طریقے پر کر رہا ہوں، اب تم نہیں مان رہے تو تم پھر اپنی مرضی کر لو۔ ان قریب سوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ من یأتیہ عذاب یخزیہ ومن ہوا کاذب، کہ کس پر عذاب نازل ہوتا ہے اور جو اس کے رسوا کر کے رکھ دے گا، اور کون جھوٹا ہے۔ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ، تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے ان کو اپنی خاص رحمت سے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا۔ ان کو بھی زلزلے سے زلزلہ چنگھاڑ تھی جبرائیل علیہ السلام کی، اس سے یہ زلزلے سے ان کی تباہی ہوئی، اور وہ اپنے گھروں میں اس طرح اوندھے منہ گرے رہ گئے جیسے کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے۔ یاد رکھو مدین کی بھی ویسی ہی بربادی ہوئی جیسی بربادی سمود کی ہوئی تھی، اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور روشن دلیل کے ساتھ پیغمبر بنا کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا، تو انہوں نے فرعون ہی کی بات مانی، حالانکہ فرعون کی بات کوئی ٹھیک نہیں تھی۔ وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور ان سب کو دوزخ میں لا اتارے گا، اور وہ بدترین گھاٹ ہے جس پر کوئی اترے۔ اب قوم فرعون کا تذکرہ ہے کہ فرعون کو اللہ پاک نے کہا ہے کہ وہ قیامت میں اپنی قوم کے آگے ہوگا، یعنی دوزخ میں جب ڈالا جائے گا نا تو آگے آگے فرعون ہوگا، پیچھے پیچھے اس کی قوم ہوگی، اور سارے کے سارے وہ برے گھاٹ کو، جہنم کو کہا گیا، اس کی طرف وہ اپنی قوم کو لے کر وہاں پر پہنچ جائے گا۔ اور وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یہ لعنت جو ہے نا یہ اس کے اوپر اس دنیا میں بھی اس کے پیچھے لگا دی گئی ہے اور قیامت کے دن بھی، یعنی یہ قوم جو فرعون کے جو کرتوت ہیں، فرعون کے جو کام ہیں، اس کے لیے اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے لعنت بھی اس کے پیچھے لگا دی ہے کہ اس کے اوپر ہمیشہ لعنت ٹپکتی رہتی ہے، برستی رہتی ہے، اور لعنت کرنے والے جو ہیں اس پر قیامت تک لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بدترین صلہ ہے جو کسی کو دیا جائے،
اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہیں، ذالک من انباء القری، یہ ان بستیوں کے کچھ حالات ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں، ان میں سے کچھ بستیاں وہ ہیں جو ابھی اپنی جگہ کھڑی ہیں۔ یعنی کون سی بستیاں کھڑی ہیں؟ یہ فرعون کی بستیاں، فرعون کی بستیوں کو نہیں نا تباہ کیا تھا، فرعون کو اور اس کے لشکر کو سمندر میں غرق کر دیا، بستیاں ان کے پیچھے سلامت رہ گئیں، اور یہ ابھی بھی یہ فرعون کی بستیاں موجود ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ ابھی بھی اپنی جگہ کھڑی ہیں اور کچھ کٹی ہوئی فصل کی طرح بے نشان بن چکی ہیں۔ کچھ بستیاں ایسی ہیں کہ جیسے فصل کاٹنے کے بعد بھوسا ادھر ادھر بکھر جاتا ہے اور کچھ بھی نام نشان کھیتی کا باقی نہیں رہتا، اس طرح کی ان کے حال ہیں کہ کٹی پھٹی ادھر ادھر بے نشان پڑی ہیں، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب تمہارے پروردگار کا حکم آیا تو جن معبودوں کو وہ اللہ کی بجائے پکارا کرتے تھے وہ ان کے کچھ کام نہیں آئے اور ان کو تباہی کے سوا کچھ نہیں دیا۔ اور جو بستیاں ظالم ہوتی ہیں، تمہارا رب جب ان کو گرفت میں لیتا ہے تو اس کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے، واقعی اس کی پکڑ بڑی دردناک ہے، بڑی سخت ہے۔ یہ ساری عذاب کی جو بستیوں کی باتیں ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم جب آپ کی بات نہیں سنتی تھی، آپ پر ایمان نہیں لاتی تھی، تو اس لیے آپ ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں میری قوم کا بھی یہ حال نہ ہو جائے۔ ان ساری باتوں میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہو۔ وہ ایسا دن ہوگا جس کے لیے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، اور وہ ایسا دن ہوگا کہ جیسے جسے سب کے سب کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ اور آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے ذرا تھوڑے دنوں کے لیے ملتوی کیا ہوا ہے، قیامت کے دن کو چند دنوں کے لیے، اجل معدود، گنتی کے چند دن ہیں کہ ہم نے اس کو ملتوی کیا ہوا ہے، ورنہ وہ دن آنے ہی والا ہے۔ جب وہ دن آ جائے گا تو کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر بات نہیں کر سکے گا، پھر ان میں کوئی بدحال ہوگا اور کوئی خوشحال۔ چنانچہ جو بدحال ہوں گے وہ دوزخ میں ہوں گے، جہاں ان کے چیخنے چلانے کی آوازیں آئیں گی، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں، الا یہ کہ تمہارے رب ہی کو کچھ اور منظور ہو۔ یعنی جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں تب تک یہ قیامت جو ہے نہیں آ رہی، بس جب تمہارے رب کا حکم ہوا تو یہ آ جائے گی۔ یقیناً تمہارا رب جو ارادہ کر لے اس پر اچھی طرح عمل کرتا ہے۔ اور جو لوگ خوشحال ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آیت نمبر 108، جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں الا یہ کہ تمہارے رب ہی کو کچھ اور منظور ہو۔ یہ ایک ایسی عطا ہوگی جو کبھی ختم ہونے میں نہیں آئے گی، یعنی جو جنتی ہیں ان کو جو چیزیں عطا کی جائیں گی وہ کبھی ختم ہونے میں نہیں آئیں گی۔ لہٰذا اے پیغمبر، یہ مشرکین جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں ان کے بارے میں ذرا بھی شک میں نہ رہنا۔ یہ تو اسی طرح عبادت کر رہے ہیں جیسے ان کے باپ دادے پہلے ہی عبادت کیا کرتے تھے، اور یقین رکھو کہ ہم ان سب کو ان کا حصہ پورا پورا چکا دیں گے، جس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی تو اس میں بھی اختلاف کیا گیا تھا، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کو پورا عذاب آخرت میں دیا جائے گا، اور ان کا فیصلہ یہی دنیا میں ہو چکا ہوتا۔ اللہ نے یہ طے کیا کہ ان کا عذاب آخرت میں دیا جائے گا، اس لیے دنیا میں یہ کھیل تماشے میں ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات اگر نہ طے ہوتی تو دنیا میں بھی ان کو عذاب دیا جاتا۔ اور یقین رکھو کہ سب لوگوں کا معاملہ یہی ہے، تمہارا پروردگار ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا، یقیناً وہ ان کے تمام اعمال سے بری طرح باخبر ہے۔ لہٰذا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح تمہیں حکم دیا گیا تم اس کے مطابق سیدھے راستے پر ثابت قدم رہو، اور وہ لوگ بھی جو توبہ کر کے تمہارے ساتھ ہیں، اور حد سے آگے نہ نکلو۔ یقین رکھو جو عمل تم کرتے ہو اللہ اس کو پوری طرح دیکھتا ہے۔ اور مسلمانوں، ان ظالم لوگوں کی طرف ذرا بھی نہ جھکنا، کبھی دوزخ کی آگ تمہیں بھی آ پکڑے اور تم اللہ کو چھوڑ کر کسی قسم کے تمہیں دوست میسر نہیں آئیں گے، پھر کوئی بھی تمہاری مدد نہ کرے۔ اے پیغمبر، دن کے دونوں سروں پر یعنی صبح اور شام دونوں سروں پر اور رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم کرو۔ دن کا پہلا حصہ صبح فجر کا اور آخری حصہ مغرب کا، اور اگر رات کو اللہ پاک نے کہا نماز قائم کرو۔ یقیناً نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ جو نماز پڑھی جائے گی وہ پھر
جو اس سے پہلے گناہ سرزد ہوں گے انہیں مٹا دیں گی۔ یہ ایک نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت مانیں۔ یہاں برائیوں سے مراد صغیرہ گناہ ہیں۔ کبیرہ گناہ جو ہیں وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، صغیرہ گناہ جو ہیں وہ نیک اعمال سے معاف ہو جاتے ہیں۔ توبہ نہ بھی کی ہو تو نیکیاں کرتے کرتے انسان وہ صغیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرتے رہتے ہیں، جھاڑتے رہتے ہیں اور وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نا کہ جب ایک نماز سے دوسری نماز کا جو وقفہ ہے وہ اس دوران جو صغیرہ گناہ کیے ہوتے ہیں وہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ مومن بندہ جب وضو کرتا ہے اس وقت اس کے صغیرہ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ جب وہ کوئی نیک صدقہ کرتا ہے اس سے صغیرہ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ تو نماز اور وضو میں زیادہ خاصیت ہے کہ یہ وقفے سے ہم کرتے ہیں نا، دن میں 5 مرتبہ کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اور بڑے جو گناہ ہیں کبیرہ وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت مانیں اور صبر سے کام لو، اس لیے کہ اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے 117 نمبر آیت میں فرمایا کہ تمہارا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ بستیوں پر ظلم کر کے انہیں تباہ کر دے جبکہ ان کے باشندے صحیح روش پر چل رہے ہوں، اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک ہی طریقے کا پیرو بنا دیتا، مگر وہ کسی کو زبردستی کسی دین پر مجبور نہیں کرتا، یہ اس کی حکمت کا تقاضا نہیں ہے۔ البتہ تمہارا پروردگار جن پر رحم فرمائے گا ان کی بات اور ہے، انہیں حق پر قائم رکھے گا، اور اسی امتحان کے لیے اس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اور تمہارے پروردگار کی وہ بات پوری ہوگی کہ میں جہنم کو جنات اور انسانوں دونوں سے بھر دوں گا، یعنی یہ لوگ جو نہیں مانیں گے پھر جہنم ان سے بھر دی جائے گی۔ تو اور اے پیغمبروں کے یہ واقعات میں سے سارے واقعات کچھ سارے واقعات ہیں جو ہم تمہیں سنا رہی ہیں، اور کچھ واقعات ایسے ہیں جو نہیں سنائے گئے، تو اس لیے سنا رہی ہیں جن سے تمہارے دل کو تقویت ملے، تمہیں حوصلہ ہو کہ تمہارے ساتھ ہی یہ تمہاری قوم ایسا نہیں کر رہی، بلکہ گزشتہ نبیوں کو بھی جھٹلایا گیا، ان کی قوموں نے بھی ان کو بہت تنگ کیا۔ تو اور تم ان سے کہو کہ تم اپنی موجودہ حالت پر عمل کیے جاؤ، میں بھی عمل کر رہا ہوں، تم بھی اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جتنے پوشیدہ بھید ہیں وہ سب اللہ کے علم میں ہیں، اسی کی طرف سارے معاملات لوٹائے جائیں گے، لہٰذا اے پیغمبر اس کی عبادت کرو اور اس پر بھروسہ رکھو، اور تم لوگ جو کچھ کرتے ہو تمہارا پروردگار اس سے بے خبر نہیں ہے۔ سورہ ہود ختم ہوئی، اب ہے سورہ یوسف۔